हम ये समझते ہیں کہ ہمارے جسم میں روح ہے، میرے جسم میں روح ہے، یہ غلط ہے. میرے جسم میں روح ہے یہ غلط ہے. اگر یہ کہیں کہ میرے جسم میں روح ہے تو یہ تین چیزیں ہو گئی، جسم، روح، میں. تو میں کیا ہوں؟ میرے جسم میں روح ہے تو میں کچھ ہوں، پھر اس کا ایک جسم ہے، پھر روح ہے. نہیں، اصل میں روح جسم میں ہے. صرف اتنی سی بات. آپ جو یہاں موجود ہیں روح جسم میں ہے. موت آئے گی روح جسم سے نکل جائے گی. یہ جو قبر والے ہیں، اللہ اکبر، یہ دربار والے ہیں، کیا بات ہے دربار کی. زمین سے پوچھو. آج تو وہ جب محرم الحرام ہو یا ربیع الاول شریف ہو تو اجلاس بلایا جاتا ہے، علماء مشائخ کانفرنس ہوتی ہے اور اتحاد ملت اسلامیہ کے لیے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں 60 تھیں، اب 64 ہو گئی. 64 جماعتیں اسلام کے نام پر بنی ہوئی ہیں جو پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتی ہیں. ہم نے زمین سے پوچھا، اے زمین تو بتا دے اسلام کس نے پھیلایا ہے؟ زمین نے کہا ان مزار والوں نے پھیلایا. اللہ، زمین سے پوچھو کہ اسلام کس نے پھیلایا ہے تو زمین کہے گی ان مزار والوں نے پھیلایا ہے. اللہ، دربار بہت بڑی چیز ہے، دربار بہت بڑی چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روح قبر کے اندر ہے. روح قبر کے اندر تھوڑی ہوتی ہے. روح قبر میں ہو تو آپ نے اس کو کیا بند کر دیا؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور یہاں تک معترض ہوتے ہیں کہ اگر حضور حیات ہیں تو آپ نے بھی قبر بنا دی ہے. حضور کی روح قبر میں ہے. روح قبر میں نہیں ہوتی ہے. روح ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی مسند پہ شیخ بیٹھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. قبر کے اوپر ہوتی ہے، قبر کے اوپر ہوتی ہے. اس کا مکاشفہ صحیح نہیں ہے جو کسی قبر پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور کہے مجھے نظر آ گیا، ماشاءاللہ کفن تک میلا نہیں ہوا ہے، ویسے ہی جسم ہے، میں نے دیکھ لیا. یہ مشاہدہ صحیح نہیں ہے. مشاہدہ اس کا صحیح ہے کہ جب وہ آئے تو دیکھے کہ حضرت تشریف فرمائے. اللہ اکبر. یہ آ گئے ہیں، کہیں گئے ہوئے ہوں تو آ جاتے ہیں. یہ مرنے کے بعد بھی بابا لوگ آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. آدمی مر گیا تو اب وہ کہاں ہل سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات جو آئے ہیں تو آپ اپنی روحوں کو لے کر آئیں کہ نہیں آئے؟ اپنی روحوں کو لے کے آئے نا. اللہ، یہ بھی غلط ہے. اصل میں آپ روحوں کو لے کر آئے ہیں کہ روح آپ کو لے کے آئی ہے؟ روح لے کے آئی ہے. اصل چیز لانے والی، آنے والی، جانے والی روح ہے. روح نکل گئی تو جسم بے حرکت ہو جاتا ہے. مردہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ چاہے تو روح کو الگ زندہ رکھے، جسم کو الگ زندہ رکھے. وہ ایک جو محسوسی وجود ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے بارے میں کہ ہمارا نورانی وجود کیا ہے اور جسمانی اور روحانی کیا ہے. اور ایک محسوسات کا وجود ہے، وہ باقی رہتا ہے. جبھی تو میت کو محسوس ہوتا ہے، جبھی تو جنازے کو آہستہ لے کے جانا ہے، جبھی تو مردے کو تکلیف نہیں دینی ہے. وہ محسوسات کا جو وجود ہے وہ رہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ اب بھی ہم میں ہے. اس کی تربیت اور اس کی نگرانی، وہ اس کے لیے کچھ اور، جیسے خلقت ظاہر ماں باپ اور علم عالم اور ہدایت مرشد، اسی طرح صحبت سے ہمارے وجود کا ایک ایسا احساسی وجود پیدا ہوتا ہے جو نفرت و محبت کرتا ہے. ہمیں تو یہ چراغا اتنا اچھا لگ رہا ہے، یہ محفل اچھی لگ رہی ہے، میلاد شریف کا مہینہ آئے گا اور محفلیں سجیں گی، ہمیں اور آپ کو منظر اچھا لگتا ہے نا. ہم کسی اندھیری گلی میں جاتے ہیں، ایک گھر پہ چراغ روشن ہو، بتیاں لگی تو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کوئی غلام مصطفیٰ رہتا ہوگا، کوئی حضور کا عاشق رہتا ہو. لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سو کو یہ منظر خوش نہیں آتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. اللہ، یہ عرس منانا، یہ مزاروں پہ سجانا. مجھ سے عرب شریف میں بھی کچھ لوگوں نے گفتگو کی کہ چلیے مولانا میلاد بھی مان لیا، آمد مصطفیٰ. یہ جو آپ لوگ عرس مناتے ہیں، یہ جو قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھو قبر میں کیا ہو رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ جشن منا رہے اس پر جو اللہ ان کو اپنے فضل سے دیتا ہے. وہ مولانا جانے لگے. اللہ سن، میں آپ کی گرم جوشی کو قبول کرتا ہوں.
مگر میں یہی عرض کروں گا جیسے حضرت صاحب نے اللہ اکبر سید ضامن علی صاحب اللہ نے فرمایا کہ ادب سے بیٹھے رہی. ادب سے مراد یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں, اللہ اکبر وہ محفل ساری مہذب مؤدب ہے. ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے ساری رات محفل سما میں بیٹھتے اور رانوں کو جنبش نہیں ہوتی, کاندھے کو جنبش نہیں ہوتی, آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. ایسے ادب سے بیٹھے لیکن اندر ڈھول بجا کے ناچو, کوئی منع نہیں کرے. اپنے اندر ڈھول بجاؤ اور ناچو اللہ اکبر, لیکن ظاہر نہ ہو, ظاہر نہ ہو. اصل وجہ تو وہ ہے جو اندر کی طرف ہو, اندر. اور پھر اگر ایک محفل نعت میں ایک صاحب آئے, حضرت میرا رقص کرنے کو جی چاہتا ہے. میں نے کہا جب تک سوال کرنے کا ہوش رہے نہ کرنا, جب یہ ہوش بھی نہ رہے تو جو چاہے کرنا. اللہ ہر ایک پہ تھوڑی, تو کسی کو یہ منظر اچھا نہیں لگتا ہے. کیوں نہیں اچھا لگتا؟ وجہ یہ ہے ایک چیز ہے نظر اور ایک ہے منظر. نظر اور منظر کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے محبت. اگر محبت ہوگی تو وہ منظر آپ کو اچھا لگے گا, اور اگر آپ کو اس محفل والے سے محبت نہیں ہوگی تو وہ منظر آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو حضور کی محفل سے محبت جب ہوگی جب آپ حضور سے محبت کریں گے. اللہ والوں کی محفل نعت خوانی آپ کو جب اچھی لگے گی جب آپ اس سے محبت کریں گے جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. میں اپنی گفتگو کو مختصر قرآن شریف میرے ذہن میں جو آیات پڑھی گئی اپنی کم علمی کو سب سے بڑے علم سے سہارا دیتا ہوں, اور وہ قرآن ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے. جب شروع میں تلاوت ہوئی پھر تلاوت ہوئی تو ایک سورت گونج رہی تھی, اللہ اکبر, میرے بند کمرے میں بھی گونج رہی تھی, اور سورہ رحمان تھی. ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھی گئی. پہلے بھی پھر کرامت علی صاحب آئے دوبارہ جو مجھے بہت عمدہ تلاوت وہ سورہ رحمان کی. تو سورہ رحمان کی 3 آیات سے استفادہ کروں گا کہ اللہ نے کیسی نعت حضور کی بیان کی ہے. اللہ اکبر. لیکن پہلے محفل تک تو آ جاؤں. مشکل یہ کہ ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں اور کس کے بلائے ہوئے آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ کوئی آ نہیں سکتا ہے جب تک انتخاب وہاں سے نہیں ہو. کہ حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جس کو حضور اجازت دیتے, جس کو حضور بلاتے ہیں. پھر ہماری یہ نسبتیں سلامت رہیں. یہ قبر میں, روح قبر میں نہیں ہوتی, روح قبر کے اوپر ہوتی ہے. نہیں بھی ہوتی ہے, چلی جاتی ہے. آپ کبھی حاضر ہوں تو تھوڑی دیر بیٹھیے, تقریباً 20 منٹ بیٹھیے, تو بابا کہیں گئے ہوئے بھی ہوں گے تو آ جائیں گے.